تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، باب المدینہ کراچی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، باب المدینہ کراچی اور باب الاسلام یعنی سندھ کے جامعات المدینہ کے اساتذہ کے 2 روزہ تربیتی اجتماع کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سلسلہ ہے۔ اسی ضمن میں مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات فرمائیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، تدریس کے لیے اسباق کی تیاری میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، تو مدنی کاموں کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟ ایسے دنیاوی کام کرنے والے بھی بعض شعبے ہیں جن میں تیاریاں کرنی پڑتی، بعض گھریلو کسب کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ دین کا کام بھی تو کرتے ہی نا۔ ہمارے اسلاف نے جو دین کی تبلیغ کی، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، کیا ان کی کوئی مصروفیات نہیں ہوتی تھی؟ مصروفیات ان کی بھی ہوتی تھی۔ یہ اپنا ذہن بننے پر ہے، ذہن بنے گا تو تدریس بھی ہوگی، اس کی تیاری کے لیے بھی وقت نکلے گا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے بھی وقت نکلے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو وقت نکلے گا۔ اس کے لیے ذہن نصیب آپ مدنی قافلہ کورس کر لیں، وقت نکالنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ 12 مہینے دے دیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا دعوت اسلامی میں کام کرنے کے لیے۔ اس میں جو تدریس کی تربیت ملے گی، تدریس کی تربیت، یہ اخلاقی پستی تو ہر شعبے میں آج کل ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے۔ ایسے کئی آپ کو اساتذہ ملیں گے کہ جن کی یہ عام شکایت ہوگی کہ جھاڑتے بہت ہیں۔ اب میں زید یا امر نہیں کہتا، خود ہی غور کر لیں کون کون جھاڑتا ہے، تو یہ شکایت ملے گی، بات بات پر جھاڑ دیتے ہیں اور طلباء کے ساتھ تو تکار کرتے ہیں۔ حالانکہ تو تکار سے ماحول نہیں بنے گا درجے کا۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ جناب سے بات کریں۔ میں الحمدللہ ایک دن کے بچے کو بھی آپ جناب سے بات کرتا ہوں، کوشش میری یہی ہوتی ہے حتی الامکان۔ تو اس طرح یہ طلباء میں بھی اخلاقی یعنی یہ انداز پیدا ہوگا آپ جناب والا، کیونکہ اردو میں تو کہنا ایک دوسرے کو یہ بے تکلف انداز ہے، غیر سنجیدہ انداز مانا جاتا ہے۔
آپ کہیں گے، جناب کہیں گے، آئیے، بلکہ میں تو آئیں اور آئیے میں بھی فرق کرتا ہوں. آپ کھائیں، آپ کھائیے، دونوں کا فرق محسوس کر رہے ہیں. کھائیں زیادہ بلیغ ہے، اچھا ہے نا، عمدہ. سبحان اللہ، کتنا آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. کہ میں نے آٹی ماری تو بھی نہیں آئے، عوام ہوتے تو آ جاتے آٹی میں. وہ کھائیں بولتے، واقعی کھائیے زیادہ خوبصورت ہے. تو خوبصورت سے خوبصورت انداز اگر اختیار ہو جائے، میں اپنی تحریرات میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ وہی کھائیے اور انداز ہو. آئیے، آئیں، لائیں کے بجائے لائیے، پائیے، جائیے. تو اس میں وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اگلے کو. اگر آئیے اور جائیے میں اگر جھاڑیں گے بھی نا تو شاید جھاڑنے کا میں مشورہ نہیں دے رہا، چوٹ کم آئے گی اس کو. وہ مجھے یاد آیا کانپور میں بہت بڑا اجتماع ہوتا نا، جب میں اس میں گیا تھا کانپور انڈیا. تو ہفتے کو میں رات کا بیان کر کے وہاں ان لوگوں کی کسی وہ گاڑی تھی، وہ ہائی روف ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی، اس میں ہم لوگ اجتماع سے اب اپنے قیام گاہ کی طرف آ رہے ہیں. تو ہند کی دیوانگی جو ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان کی دیوانگی سے کسی طرح کم نہیں، کہیں کہ میں نے زیادہ بھی دیکھی ہے. مجھے 2 بار کا تو یاد پڑتا ہے کہ پولیس نے آ کر لاٹھی چارج کیا. میری گاڑی اور اتنی قوم چپکی ہوتی تھی تو انہیں پولیس وہ سمجھ نہیں آتی تھی ان کو، کہ تو وہ تھانے سے پولیس آ جاتی تھی کہ یہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے یا یہ لوگ مار رہے ہیں اس کو گاڑی سے یا چھین رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو وہ لوگوں کو ہٹانے کے لیے لاٹھی چارج. تو وہاں اتنی دیوانگی. تو اسی طرح وہ کانپور میں بھی قوم جو چپکی ہے گاڑی پر. اب وہ تجربہ کار تو وہ لوگ تھے نہیں، مجھے تو اس کا تجربہ بہت ہے. اور اپنے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو مخصوص اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، گاڑی کس طرح چلانی چاہیے وغیرہ. اب ایک تو وہ گھبرا گئے یہ لوگ، جب یہ پبلک کا ہجوم کبھی دیکھا نہیں تھا اس طرح. ایک دم گاڑی پر جب سینکڑوں لوگ چپک جائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئی. تو ایک داڑھی منڈا تھا نوجوان، وہ گاڑی سے لٹکا ہوا تھا، یعنی کہ یا گاڑی شاید کوئی کھلا ہوگا حصہ اس کا، تو وہ لوگوں کو ہٹا رہا تھا. ہٹانے کا انداز بتانے کے لیے ساری میں نے تمہید باندھی ہے. ہٹانے کا انداز اس کا بڑا پیارا تھا. ہٹ جائیے، ہٹ جائیے. ہمارا انداز ہٹ جا، خبردار ہٹ جا. ہمارا انداز یہ ہے، اس کا انداز مہذب انداز تھا. ہٹ جائیے، ہٹ جائیے. تو یہ بڑا پیارا لگا. تو وہ یو پی کی اردو جو ہے، وہ یو پی کے بعض علاقوں کی اردو بہت یعنی مہذب ہے، انداز گفتگو جو ہے مہذب ہے. کانپور کا انداز گفتگو یہ آیا سامنے اپنے. لیکن خیر وہ بیچارہ ڈرائیور جو ہے اتنا بوکھلا گیا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور وہ میدان تھا. میدان پھر میدان ہوتا ہے، گڑے نشیب و فراز سب ہوتے ہیں. تو اس نے گاڑی بس جو تو بیچارے نے بھگانی شروع کیا. وہ پھر جو ایک گڑھے میں گاڑی جو آئی، جو نشیب آئی یا فراز آیا اللہ معلوم، بہرحال وہ گاڑی کو جو چھول گا لگا ہے نا، اور اس میں جو اچھلا ہوں نا، وہ گاڑی کی چھت تک اچھلا گیا. شاید میری سیٹ پہیے پر ہوگی، تو میں جو اچھلا اور اچھل کے جو گرا نا، تو بس جو ہونا تھا ہو گیا. میری چوٹ آئی ٹھیک ٹھاک مجھے. اب خیر جو تو گھر تو پہنچ گئے. اب پھر طبیب کی آمد ہوئی، ایکس رے کی صورت بنی، تو پسلی میں اپنی فریکچر ہو گیا تھا. اور بس تو پھر اپنے تھے اور 4 دیواری تھی گھر کی. دوسرے دن وہ جو اہم اجتماع ہوتا ہے دعا اور سب، اس میں نہیں جا سکا. وہاں کی دیوانگی کا تحفہ ملا مجھے. اور ڈرائیور بیچارہ جو گھبرا گیا، بوکھلا گیا. خیر اسی میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ عملی طور پر اگر انشاءاللہ اپنے آپ کو سنواریں گے نا،
تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے. آپ کو دیکھ دیکھ کر طلباء بھی عمل کریں گے. آپ اگر دعوت اسلامی کی ترغیب دلاتے رہیں گے تو یہ طلباء کا ذہن دعوت اسلامی والا بنے گا. اگر آپ اس کی ترغیب نہیں دلائیں گے تو اس کا ذہن پھر جون سا بنائیں گے ویسا ہی بنے گا ذہن. نیکی کی دعوت کا ذہن بنائیں گے تو نیکی کی دعوت دیں گے. مدنی قافلوں کا ذہن بنائیں گے, یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. ان کو تہذیب و تمدن والا ذہن دیں گے اپنے عملی کردار سے تو یہ کریں گے. پردے میں پردے کا آپ خود کریں گے تو یہ پردے میں پردہ کریں گے. تو طلباء کو اپنے جو بولیں گے, ان کو بولیں گے ٹاٹ کا لباس پہنو تو یہ بیچارے ٹاٹ بھی پہن لیں گے. یہ جو بولو آپ کریں گے, لیکن یہ کہ جو آپ بولو گے تو کریں گے, آپ ہی نہیں بولو گے تو کہاں کریں گے. تو میں نے یہ ذہن دیا تھا, اور تہبند مفت بٹوائے بھی تھے کہیں, تو ان کا پردے میں پردہ مضبوط ہو جائے گا. مزید اوپر چادر بھی اوڑے. ان کا بہت نازک معاملہ ہوتا ہے. نیند میں کتنی بری حالت ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے. اپنے گھروں میں بھی, اور بلکہ حیا تو تنہائی میں بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا زیادہ حق ہے. مہربانی کر کے میری اس بات کو برا نہ منائیں. میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں, بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, گناہوں سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ذہن بننے کی بات ہے نا. امامہ اس سے موٹا ہے, گرمی میں اپنے پہنتے ہی ہے نا. بعض نہیں پہنتے, بولتے ہم کو گرمی ہوتی ہے, ان کو ہوتی ہوگی. الحمدللہ اپنے کو ہوتی ہے گرمی, تو بھی ذہن بن گیا تو رہتا ہے. تو وہ عادی جب ہو جاتا ہے تو چل جاتا ہے. اب جو عادت ہوتی ہے, جن کی جو لیڈر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ چاہے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں گرمی سے, یہ جب کہیں جائیں گے تو وہ کوٹی پہنیں گے. پینٹ کا کپڑا تہبند کے کپڑے سے زیادہ موٹا ہوتا ہے. پینٹ چڑھائیں گے, کوٹ بھی چڑھاتے ہوں گے, گلے میں پھندا بھی لٹکاتے ہوں گے. جاتے ڈیوٹیوں پر بھی عجیب عجیب لباس میں نے دیکھے, ایسے موٹے موٹے کپڑے کے لباس میں نے دیکھے. سخت گرمیوں میں دھوپ میں کام کر رہے ہیں, لباس موٹا ہوگا. یار آپ کا اتنا سا تہبند خالی ٹانگوں پر لپیٹا نہیں آتا. یہ تو جب حیا صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گی تو تہبند بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تہبند نہ باندھنا بے حیا ہی نہیں ہے, لیکن ایک حیا کا یہ بھی تو, کیونکہ حدیث شریف میں حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے, اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ کٹوتی ہے ہی نہیں. حیا جتنی بھی ہو خیر ہی خیر ہے. اللہ استقامت دے میرے ناظرین کو اور میری مجلس کو. طلباء یار, طلباء بیچارے مطلب کو جس طرح چلا یہ چلنے کے لیے تیار ہوتے, ان کو چلانے والوں کا اگر صحیح معنوں میں ذہن بن جائے گا نا, تو ان کو جس طرح دیکھو نا, بالکل طلباء کو کارٹون بنا کر بھی تو پڑھاتے نا پڑھانے والے. یا ڈانس سکھایا جاتا ہے, میوزک سکھایا جاتا ہے, تو یہ وہ یوں کرتے ہیں. ہمارے یہاں نعت سکھائی جاتی ہے تو نعت پڑھتے ہیں, گانا بولتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں. یہ تو سادہ لو, اس پہ جو لکھو گے لکھ جائے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا آپ چاہو گے ویسے طلباء چاہیں گے. یہ بیچارے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے, آپ کے اوپر. آپ ساتھ دو گے تو یہ سیریس رہیں گے, آپ ان کو ساتھ نہیں دو گے تو یہ شرارتیں کریں گے. لگام آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کے راعی ہیں, نگہبان. تو یہ آپ کی رعیت ہے, اور ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا بھی تو جائے گا نا. یہ سب سے زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ یہ آپ کے ماتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی نے بہار دی ہے. انشاءاللہ یہ بہار سنیں گے تو طبیعت باغ و بہار ہو جائے گی انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے دوستوں کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھنے کا بہت عادی تھا. یہاں تک کہ ایک دن شام کے وقت فلم دیکھ کر ایک دوست کے گھر سے باہر نکلا. ایک اسلامی بھائی نے روک لیا. اسی وقت شفقت سے قافلے کی دعوت پیش کی. میں نے کہا میں اکیلا کیسے جاؤں, میرا دوست کوئی چلے تو. انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی نے بڑی پیار اور محبت سے کچھ یوں کہا, میں ہوں نا آپ کا دوست, بس آپ چلیے. میں نے کچھ بہانے بنائے, لیکن اس اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش اتنی پیاری اور مضبوط تھی کہ آخر کار مجھے قافلے کے لیے تیار کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. میں نے سفر اختیار کیا. ایک عجیب کیف و سرور ملا. آخری دن کی رقت انگیز دعا کا یہ اثر ہوا کہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے
اسی دن سے عمامہ باندھ لیا. آج 15 سال کا عرصہ گزر چکا. مرشد کے فیضان سے درس نظامی کی سعادت ملی. گزشتہ 11 سال سے درس نظامی کے مدرس کے طور پر جامعۃ المدینہ میں خدمات کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈویژن مشاورت میں رابطہ بالعلماء والمشائخ کی ذمہ داری بھی ملی ہوئی ہے. آگے اپنے جذبات کے کچھ اظہار کرتے ہیں. آہ 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 کاش اخلاص اخلاص اخلاص. تو الحمدللہ اس بہار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کریں. ابھی تھوڑا بہت تذبذب ہو رہا ہوگا, اٹھو نہیں اٹھو, اٹھو نہیں اٹھو, آخر کار انشاءاللہ اٹھ ہی جائیں گے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ایک سوال مدنی مذاکرے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیسا مدرس پسند ہے, پوچھا جاتا ہے یہ, اور یہ کئی جامعۃ المدینہ کے مدنی مذاکرے ہوئے ہیں جو ایک یہ پیٹرن آف کامن کوسچن ہوتا تھا. آج اگرچہ نہیں پوچھا گیا تو امیل سنت نے 12 میں فرما دیا کہ مجھے 12 ماہ والا مدرس بہت پسند ہے, اور اب الحمدللہ اس کی برکت ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے پچھلے سالوں میں 12 ماہ کا سفر کیا, آج ان میں سے ایک تعداد ہے جو ہماری مدرس ہے. تو وہ خواہش آپ اور میں اگر پوری نہیں کرتے تو کوئی اور اٹھے گا وہ خواہش پوری کر دے گا, کیونکہ الحمدللہ رب کریم کا یہ کرم ہم نے دیکھا ہے کہ امیل سنت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. اب اس کا سبب آپ بنے یا میں بنو, نصیب والا ہوگا جو سبب بن جائے گا. تو اس طرح کوئی ہمت کریں آپ میں سے, اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کریں اس اساتذہ مدرسین میں. میں پچھلے دنوں جنہوں نے نیت کی تھی اور اپنی نیت پر استقامت پاتے ہیں وہ پھر کھڑے ہوئے. اب کوئی ایسے مدرس ہوں جو اب بھی پیش کریں خود کو 12 ماہ کے لیے. نہیں, ان کو بڑھانے کی بھی اجازت ہے 12 ماہ سے. لگام آپ کے ہاتھ میں, اللہ حقیقی معنوں میں لگام ہاتھ میں دینے کی توفیق نصیب کرتا ہے. یہ دعا کرو. جن دنوں میں جاتا تھا میرے کو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ مجھے کوئی پانی بھی ملائے گا. آپ کو وہ آزمائش نہیں دیتے, پانی بھی پلے سے پینا پڑتا تھا, توشہ بھی اپنا ساتھ لے جاتا تھا. بعض اوقات بس تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو ڈھونڈ کے بس میں بیٹھ جاتا تھا. تو اب پکا کر آپ کو سب دیا, اب آپ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بنا بنایا ماحول ہے تو کام بہت آسان ہو گیا. کام تو پہلے جب تھا جو تھا, شروع میں جب پتہ ہی نہیں تھا اور لوگ طرح طرح کے شبہات کا اظہار کرتے تھے, وہ پتہ نہیں الزامات لگاتے تھے اور کیا کیا وہ اندھیرے میں تیر برساتے تھے میرے بارے میں. یہ نئی چیز تھی نا, یہ انداز نیا تھا ان کے لیے, اور ان میں خواص کے لیے نیا تھا. عوام تو بیچارے عوام جس طرح چلاؤ چل پڑتے. خواص عوام ایک تعداد تھی جن کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ پیغام اپنا. آہستہ آہستہ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا, لیکن اب بھی ایک تعداد ہے جن کی سمجھ میں اب بھی نہیں آتا. تو یہ تو ہوتا رہے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب. شروع میں یہ بہت تعجب کی بات ہوتی تھی. میں نے یہ جب کہنا شروع کیا نا, یکمشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن, میں جا کر یہ پیغامات دے آتا تھا. آ جاتے تھے پنجاب والے. پنجاب میں بہت زرخیز زمین ہے, عقیدت, عشق, محبت, مزارات کی آبادیاں پنجاب میں زیادہ, کہ جو عشق کی طرف نکل گیا اللہ اور رسول کی محبت میں تو وہ بھی ماشاءاللہ ترقی. اولیاء کرام کا گڑھ تو پنجاب, کتنے اولیاء. خود میرے پیر و مرشد پنجاب کے, سیدی قطب مدینہ بنیادی طور پہ پنجاب کے تھے, ضیا کوٹ کلاس والا گاؤں کے. اب یہی پنجابیوں کا ہی کارنامہ دیکھو نا, کہ انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ کلاس والا کے پیر و مرشد ہیں تو انہوں نے پتہ نہیں کیا تلاش کیا, مکان تلاش کر لیا جو پیر و مرشد کا
पुराना मकान, हालांकि पीर साहब हमारे 77 साल तो मदीना शरीफ में रहे, और अब इनके पर्दा फरमाया इन्होंने सन 80 में, तो 27 साल तो पर्दा फरमाया, यानी 100 साल से जाहिद समझो हुए तकरीबन। वो कब रहते होंगे वहां पंजाब में? 100-150 साल पुराना मकान इन्होंने ढूंढ लिया पंजाबियों ने और उसको खरीद लिया। इनके जो भी वर्षा थे आगे पीछे उनसे खरीद लिया और वहां जामियातुल मदीना बन रहा है। किसी को पता है? किसी को नहीं पता? पता है यार, तो मशहूर बात है। तो ऐसे हैं पंजाबी। मेरी निस्बत की वजह से भाई इलियास का ये पीर है, तो ये अपने को इनका मकान चाहिए। भाई ये फैजान मुर्शिद, फैजान जिया है, फैजान कुत्ते मदीना है, अंडर स्टूडेंट नहीं। मैं कुछ भी नहीं, मेरे पीर का कर्म। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये जुमला लिख लिया जाए, मैं कुछ भी नहीं, मेरे पीर का कर्म है। हो सके तो सारे इस्लाम में लिख लें, मैं कुछ भी नहीं, सब मिलकर कहना मैं कुछ भी नहीं। बापा का जुमला दोहरा रहे ना, मैं कुछ भी नहीं, मेरे पीर का कर्म है। पतंग उड़ती नहीं, उड़ाने वाला चाहिए, और पतंग उड़ते उड़ते बेचारी हवा में फट जाए तो उस उड़ाने वाले के क्या कसूर। हमारे इस्लामी भाई ने यकमुश्त 26 माह की नियत की चिट्ठी भेजी है। ये मुदरिस नहीं है, इल्मिया में मदनी। इस साल घर की मजबूरी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आइंदा साल जैसे ही मजलिस कहेगी 12 माह के लिए सफर इख्तियार करूंगा इंशाअल्लाह। 12 माह यानी आइंदा साल खुद मजलिस को याद दहानी करवा दें या अभी से लिखवा दें। वो तो 12 माह भी नाकाफी है। सच्ची बात यही है कि सारी जिंदगी अगर बड़ी है, बिलफर 100 साल 112 साल की उम्र है, वो भी लगा दी सिर्फ दीन की खिदमत में, तब भी कम है। अल्लाह ताला की इनायतों का शुक्र हो ही नहीं सकता। और दीन का काम वो नहीं है कि जिससे हमारे दीगर मामलात या दीगर हमारे मामूलात छूट जाए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को तड़पा कर हम जाए, बाल बच्चों को रुला कर जाए, सब भी साथ साथ चलेगा। और जो शरीयत के दायरे में माँ बाप की खिदमत की गई, बाल बच्चों की तरबियत की गई, उनके हुकूक अदा किए गए शरीयत के दायरे में, ये सब दीन ही है, ये दुनिया नहीं है। ये नहीं, ये वो दुनिया नहीं है जिसकी मजम्मत है। तो यूं भी आप कर सकते हैं कि भाई मैं साल भर के बाद या 2 साल के बाद 12 माह दे रहा हूं, ये भी नियतें चाहे तो लिखवा दें। 26 माह वाले ईसाई भाई भी अगर कोई वक्त, तो इससे फायदा होगा। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे बयानात जिन्होंने पुराने सुने ना, इमारत बनाने का कभी ज़हन नहीं बनता मेरा कि मैं आलीशान इमारत बनाऊं या कुछ ये करूं। वो यही मुझे याद आया था, मैं जीऊंगा कितना, मैं करूंगा जैसे। अब इमारत बनाना शुरू करूंगा 6 साल में, तो पता नहीं पूरी भी होगी कि नहीं होगी। ये 6 साल का जहन बनाना, ये तूले अमल है, बहुत लंबी उम्मीद है कि पल का भरोसा नहीं है, कल की बात दूर है। लेकिन अगर यह कि हम अपने आप को समझाने के लिए, तो भी ये 6 साल भी यूं तो दुनिया में एतबार से बहुत थोड़ा ही है, 6 ही साल। जब बोला करता था इसको कई 6 साल गुजर गए, 10 साल की बात ऐसे लगते कल की बात है। अच्छा इसको 9 साल हो गए, यूं होता है कि बात होती है ना, अच्छा 9 साल गुजर गए, तो यूं होता है कि यार अब तो अनकरीब अपने कब्र में पड़े होंगे, उतार रहे होंगे अपने को। और कब्र में उतरने का तसव्वुर का मैंने ये तरीका अपने लिए वज़ा किया जो शरीयत से इंशाअल्लाह नहीं टकराता। हत्तल इम्कान, बल्कि तकरीबन आदत है मेरी कुछ अरसे से, कि जब मैं सोने लगता हूँ ना तो अक्सर कलेमा पढ़ता हूँ। जैसे कलेमे पर खात्मा हुआ, तवज्जो जाती है तो ये कलेमा पर अब मेरा खात्मा हुआ। फिर जब यूँ लेटने लगता हूँ ना, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, तो यूँ जैसे कि मुझे अब बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह कहकर कब्र में लिटाया गया। ये कब्र में उतारने की दुआ, इससे भी बड़ी यानी कि समझने को मिलता है कि अपने कब्र में जो है अब उतरे। तो एक दिन फिर ये होता है कि चलो आज तो अभी नर्म नर्म बिस्तर पर है, सर्दी लग रही है तो लिहाफ भी मौजूद है, ओढ़ भी लेते हैं, उसमें दुबक भी जाते हैं। लेकिन कल एक वाकई ऐसा दिन आएगा कि इस तरह कब्र में उतारा जाएगा। अगर इस तरह उतारा जाए तो भी
غنیمت ہے، ورنہ کچھ نہیں پتا کہ مار کے کوئی کہاں پھینک دے گا. جنگلوں میں پھینک آتے ہیں مار کے، سمندر میں لوگ ڈوب جاتے ہیں بیچارے، بعض گٹروں میں ڈوب جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہ کہ اگر سنتوں کے مطابق کوئی قبر میں اتارے، نماز جنازہ پڑھے ہماری، اس پہ فائد ہے نا ہمارے لیے. نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، بہت ساروں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. علمان الحفیظ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان سلامت رہا تو خیر خیر. اس کا ایک ادنا مظاہرہ دیکھنے کی سعادت مجھے ملی ہے. میرے سامنے ہی ایک اسلامی بھائی نے ڈبل 26 لاکھ روپے کے چیک یہ کہہ کر پیش کیے تھے کہ یہ آپ کے. امیر سنت نے انہیں کافی سمجھایا کہ میں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا، لیکن وہ بضد تھے. فرمایا اگر آپ نے دینا ہے تو دیکھو، ابھی آپ کے سامنے میں دعوت اسلامی کو دے دوں گا، میں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا. خیر وہ پھر چیک واپس لے گئے. امیر سنت نے یہ ڈبل 26 لاکھ روپے کے چیک ان سے وصول نہیں کیے. اس طرح ایک مرتبہ میرے سامنے نوٹوں کی گڈی آئی تھی، تو دینے والے نے کہا تھا کہ یہ ایک فلاں نے بھیجا ہے، یہ ایک گڈی دعوت اسلامی کی اور یہ گڈی آپ کی ذاتی ہے. تو آپ نے دعوت اسلامی والی جو گڈی تھی وہ لاکھوں پر تھے، وہ تو اسلامی بھائی کو دے دی کہ دعوت اسلامی کے مدنی فنڈ میں دے دیں، اور دوسری جو گڈی تھی وہ یہ کہہ کر دے دیا کہ سیٹھ صاحب کو کہنا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے معاملات الحمدللہ دیکھے ہیں، کتابوں میں پڑھتے تھے، الحمدللہ یہاں دیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ان باتوں کو دیکھیں میرے فضائل میں شمار نہ کیا جائے، اس کا خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول لیے جائیں، فائدے کی باتیں لی جائیں کہ مال سے ہم دل لگائیں گے، ان کو جمع کریں گے، اور مرنا تو پڑے گا. 6 سال تو بہت بڑی بات ہے، مرنا تو پڑے گا بہرحال. تو اس لیے بقدر ضرورت اس کو لیا جائے، اور باقی نہ لیا جائے. اگر لے بھی لے تو اس کو جلدی سے جلدی بھگتا دیا جائے، کسی اچھے کام میں اس کو خرچ کر دیا جائے. اس کو جمع کرنا ہے نا، یہ سام بچھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے.